ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم۔ ابھی میں اپنے معزز مہمان حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب آف مامو گنجن تشریف لا چکے ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے انداز میں گفتگو فرمائیں۔ معزز مہمان حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور واشہد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایماندارو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔
اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ ہر اس عمل سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تکبیر و تحلیل، تحمید و تقدیس اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحب و ساتھیوں، آج ماہ مبارک آخری عشرے میں، اور آخری عشرہ بھی تیزی سے ہم سے جا رہا ہے۔ وہ ماہ مبارک جو اپنے اندر بے شمار برکتیں اور رحمتیں لے کر آیا، بہت جلد ہم سے الوداع ہونے والا ہے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں خواہش اور کوشش یہ ہے، اگرچہ کچھ دن باقی ہیں اس کی بھی توجہ ہو جائے کہ یہ ماہ مبارک جو سال میں خاص رحمتوں اور برکتوں کا پیغام لے کر آتا ہے، وہ ہمیں کیا کہتا ہے، کیا دے کے جاتا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا چاہیے۔ حضرات، یہ ماہ مبارک ایک تربیتی ورکشاپ ہے مسلمانوں کی سالانہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں ٹیوننگ کرتے ہیں کسی موٹر سائیکل کی، یہ ٹیوننگ ہے مسلمانوں کے ایمان کی، ورکشاپ ہے، تربیت ہے، ایک درس ہے، اور اس میں بے شمار اسباق ہیں۔ ایک مجلس میں اس کا مکمل پیغام نہیں سنایا جا سکے گا، چیدہ چیدہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ایمان کا پیغام دیتا ہے، اور وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے، ادھر جاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، کہ جو بندہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ پہلا درس دیتا ہے کہ مسلمانوں اپنا رب سے تعلق جوڑ لو، یہ اس کی ٹریننگ تمہیں دی جا رہی ہے، اور وہ تعلق اس طرح جوڑو کہ تمہاری عظمت رفتہ تمہیں دوبارہ میسر آ جائے۔ تم کیا تھے، کیا ہو گئے ہو، تم کیا تھے، کیا ہو گئے ہو، اس عظمت رفتہ کی بحالی کا بہترین درس یہ ماہ مبارک ایمان کی ٹیوننگ کے ذریعے دے رہا ہے، کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تو تھا کیا، کل تیری پوزیشن کیا تھی۔ آج حشر یہ ہے کہ ہمارا پہلا وہ گھر کعبہ جس طرف ہم منہ کرتے تھے، قبلہ کا لفظ کعبہ تو یہ ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس، وہ چلا چلا کر دنیا کے تختے پہ بسنے والے 2.25 ارب مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ افرادی قوت تمہاری، اتنی اسلحہ تمہارے پاس، ایٹمی پاور تم ہو، اور میری بے بسی اور بے کسی پہ تمہیں کیوں رونا نہیں آتا؟ میں تمہارا پہلا قبلہ ہوں، اور آج
میں دشمن کے نرگے میں ہوں، تمہیں کیوں اس کی سوچ نہیں آتی؟ پھر ہندوستان سے بابری مسجد کی چیخیں اور آہیں آتی ہیں کہ خالد ابن ولید کے وارث ہو، طارق ابن زیاد کے وارث ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تم کیا تھے، کیا ہو گئے ہو؟ آج تمہاری کیفیت کیا ہے؟ ایمان، رب پہ توکل، رب کی توحید پہ کامل یقین، یہ تین وہ نسخے ہیں جو میسر آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ کوئی بڑی سے بڑی پاور اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی۔ میں اس کی سادہ سی ایک مثال دوں گا۔ ایرانیوں سے لڑائی کا موقع ہے، دریائے دجلہ بپھرا ہوا ہے، طغیانیہ اور روانیہ اس کی بڑے عروج پہ ہیں۔ مسلمان مجاہدین نے پل کراس کر کے داخل ہونا ہے۔ دشمن نے جنگی ٹیکنیک کے پیش نظر دجلہ کے پل کو اڑا دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، پل نہیں ہوگا، مجاہد پار نہیں آئیں گے، لڑائی نہیں ہوگی۔ مگر وہ نہ جانتے تھے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے دنیا میں کوئی نہیں جو تمہیں مغلوب کر دے، شکست دے دے، پچھاڑ لے، لتاڑ دے، طاقت ہی کسی میں نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پوری دنیا کا امریکہ یورپ تمہاری کمر پہ کھڑا ہو جائے، وہ تمہیں زوال، انحطاط، پستی اور بے بسی سے نہیں بچا سکتا۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، وہ قوت ایمانی سے سرشار مجاہدین اور ان کے سپہ سالار حضرت سعد رضی اللہ عنہ گھوڑا پکڑا ہوا ہے، اس پہ سواری کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے تو قوت اور طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، میرے خالق نے تجھے میرا مطیع اور فرما بردار بنایا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ کون ہے اسے مسخر کرنے والا؟ اللہ۔ فرمایا پروردگار اگر تو طاقت والے ہاتھی کو، گھوڑے کو، اونٹ کو اپنے بندے کے لیے تابع کر سکتا ہے تو یا اللہ وہ پانی جو ڈبونے کی قوتیں جسے تو نے آپ دی ہیں، جب تیری مرضی ہوتی ہے اسی پانی سے تیرا کلیم اللہ خیریت سے پار چلا جاتا ہے۔ مولا جب تیری مرضی ہوتی ہے وہی روانیوں والا، طغیانیوں والا دریا تیرے بندے کے ایک ڈنڈے اور عصا کے مارنے سے 12 موٹر وے اس میں بن جاتے ہیں، اور تو اپنے بندوں کو خیریت سے پار لگا لیتا ہے۔ اور جب تیرا باغی اور طاغی سرکش اور دشمن اسی موٹر وے پہ جانا چاہتا ہے تو وہیں پہ ڈبو کے غوطے دے دے کے مار دیتا ہے۔ اے الہ تو سب قوتیں رکھتا ہے، باقی سا چھوڑتا ہوں، ادھر ہی رہوں اپنی جگہ پہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے قادر الہ اگر تو پانی کو روک کر خشک سڑکیں بنانے پہ قادر ہے تو آج دریا کی طغیانی اور روانی بھی اسی طرح جاری رہے، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے، بہتے پانی کو سڑک بنا دے، بہتے پانی کو سڑک بنا دے۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کا رخ دریا کو کیا، مالک پہ توکل بھی تھا، یقین کامل بھی تھا، ایمان کی قوت بھی تھی، ایمان کا ہتھیار موجود تھا، اور توکل علی اللہ پہ گھوڑے کو دریا میں ڈالا، جہاں طغیانیاں ڈبو دیتی نام و نشان تک مٹ جاتا۔ مگر اس بوڑھے آسمان نے دیکھا، اس چشم کائنات نے دیکھا، حضرت سعد کا گھوڑا بہتے پانیوں پہ ایسے چل رہا تھا جیسے پکی جرنیلی سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے۔ مجاہدین نے دیکھا تو گھوڑے دوڑائے، اللہ نے سارے گھوڑے پار لگائے،
ایرانی فارسی بولتے تھے، کہنے لگے دیو آمدند، جن آ گئے، بندے ہوتے تو پار کیسے آتے، بغیر لڑائی کے فتح ہوگی، وہ ہاتھ کھڑے کر کے سرنڈر کر گئے، اور ہمیں کہنا پڑا دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ رمضان پہلا درس یہ دے رہا ہے، اے مسلم، آج تو اتنی قوت اور پاور اور اسلحہ کے باوجود جس قسم پرسی اور بے بسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، عظمت رفتہ میسر آئے گی تجھے، درس روزہ دے رہا ہے، درس روزہ دے رہا ہے۔ کیسے؟ روزہ واحد وہ عبادات میں عمل ہے جس کا ڈائریکٹلی رب سے تعلق ہے، کوئی بندہ جانچ نہیں سکتا، وہ بھی افطاری پہ منہ بنا کے بیٹھ سکتا، کسی کو کیا خبر، مگر روزے کا تعلق خالص اللہ سے ہے۔ محسن کی مکثر حاضری میں کہہ گیا تھا، یاد دہانی کرواتا ہوں، کہا الصوم لی وانا اجزی بہی، فرشتوں روزہ خاص میرے لیے ہے۔ نماز بھی تو اللہ کے لیے، حج بھی تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی تو اللہ کے لیے، کہا نہیں فرشتوں تمہارے ہاتھوں میں لکھنے کی وہ پاور نہیں کہ خاص میرے لیے رکھا ہوا روزہ تم اس کا اجر لکھ سکو، نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہی، اس کا بدلہ میں خود ہی سے دوں گا۔ یہ پہلا درس دیتا ہے عظمت رفتہ کی بحالی کا۔ حضرات، اگر روزے کو روزہ سمجھ کے رکھا جائے، ماہ رمضان کو ماہ رمضان سمجھا جائے، اس کی تربیتی ورکشاپ سے درس حاصل کیا جائے، تو میں اللہ کی رحمتوں سے امید کرتا ہوں عظمت رفتہ دوبارہ میسر آ سکتی ہے۔ اس بوڑھے آسمان نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں چند افراد تھے، تھوڑے سے بندے تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھیں، افراد بھی کمزور تھے، فاقہ کش تھے، کھانے کو ملتا کچھ نہیں تھا، کئی دن کے فاقوں کے مارے ہوئے، جسمانی پاور میں بھی اتنے مضبوط نہیں تھے، مگر کیفیت یہ تھی کہ سرور کونین اور موقع کے جرنیل اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جھونپڑی کے اندر اس انداز سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کی کملی مبارک چادر اطہر، جس کے ہل جانے پہ اللہ قرآن بنا کے بھیج دیتا تھا، وہ کملی مبارک اس تضرع الہا سے دعا مانگی، ہاتھ اٹھا کر محبوب مدنی صلوات اللہ علیہ نے صدیق اکبر پاس تھے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کندھائے مبارک سے چادر زمین پہ گرنے لگی، میں لپکا اور میں نے چادر کو اٹھایا، عرض کیا محبوب بس کر دیجئے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکے گی۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ مٹھی بھر غریب طبقے کے بندے جو میں لے کے آیا ہوں، غریب، کمزور، ناتواں، اسلحہ نہیں ہے، کمزور ہے، کئی بندے خالی ہاتھ ہیں، مولا اگر آج یہاں ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی باقی نہ بچے گا۔ اس انداز سے دعا مانگ رہے ہیں حضرات۔ پھر وہ 313 نے پاسا بدلا، آج بھی ماہ مبارک وہی درس یاد کروا رہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، اب تو آ تو صحیح، اس ماہ مبارک کے پیغام کو گلے لگا تو صحیح، اپنے اندر تبدیلی لا تو صحیح۔ حضرات ذی وقار، دوسرا اس کا اہم ترین درس تھوڑا ٹچ دوں گا۔ دوسرا پیغام ماہ رمضان کا یہ ہے کہ اس مہینے میں روح پرور مناظر دیکھنے کو میسر آئے، عام دنوں کی نسبت مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازوں میں توجہ ہوئی، باجماعت نمازیں ادا کی گئیں۔ حضرات یہ رات بھی ان راتوں میں ہے جن میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہیں بار الہ
فضل فرما، کرم فرما، اپنی رحمت کی برکھا برسا دے اور ہمیں ان میں شامل فرما دے جن کے رمضان کو تو نے قبول کیا ہے۔ اللہ یہ تیرے گھر میں آگے ہیں، دل تیرے بس میں ہے، تیری 2 انگلیوں میں دل ہے۔ اللہ یہاں تک یہ آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کوئی بندہ مت سوچے کہ میرا کمال ہے میں جا کے باجماعت نماز ادا کرتا ہوں، نہیں، جب تک وہ توفیق نہ دے بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اس کی توفیق کے بغیر نیکی ممکن ہی نہیں۔ اور یہ لفظ بڑا مختصر تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سادہ ترجمانی کروں تو یہ بنے گا، اللہ تیری توفیق کے بغیر میں نیکی نہیں کر سکتا، تیری توفیق کے بغیر میں گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے تو محبوب توفیق مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نبی خود توفیق مانگ رہا ہے رب سے۔ حضرات ذی وقار، ہم اس موقع پہ دعا کریں گے، اللہ تو نے توفیق دی، تیرے گھر میں آئے، پکا کرنا تیرا کام ہے، دلوں کی دنیا تیرے پاس ہے، دلوں کو تبدیل کرنا مولا تیرے بس میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ مولا تیرے نبی کی امت قسم پرسی اور بے بسی کے عالم میں جو اونچے تھے آج نیچے ہو گئے، جو سردار تھے غلام بن گئے ہیں۔ ہم آزاد ہونے کے باوجود غلامی کی بڑی نچلی سطح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنا ہمارا ایجنڈا نہیں، باہر کا ایجنڈا، ان کا ڈنڈا، ان کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ حضرات توفیق یہ مانگنی ہے، مولا اپنے کرم سے ہمیں عظمت رفتہ دوبارہ نصیب کر دے۔ دوسری درخواست کہ نماز کی باقاعدگی پیغام رمضان ہے، کہ نماز، اور صرف نماز نہیں، یہ بھی سمجھے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال۔ اس میں کامیاب ہو گیا تو کامیابیاں مقدر چومے گی، مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ، قدم چومے گی آپ کے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں اللہ مہربان بھی بڑا ہے۔ کچھ گھڑیاں ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ اپنے ایک بندے کو بلائے گا، اس کے اوپر پردہ کر لے گا اور مولا فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا یا اللہ کیا، یہ جرم کیا یا اللہ کیا، یہ جرم کیا یا اللہ کیا۔ مالک فرمائے گا بندے دیکھ، میں تیرے جرم دیکھتا رہا مگر پردہ ڈالتا رہا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا دیکھے پھر بھی پردے پاون والا۔ باپ بھی برداشت نہیں کرتا، دفعہ اور نکل جا گھر سے، برادری میں زندہ رہنے کے قابل تو نے نہیں چھوڑا۔ مولا فرمائیں گے میں نے وہاں پردہ رکھا، آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، تیرے گناہ معاف کر کے تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ اور بھی ہے، اس طرف میرا موضوع کہیں رہ نہ جائے۔ تیسری بات، رمضان کی تربیتی ورکشاپ نے جو درس دیا وہ صرف منہ کے بھوکا رہنے کا تو روزہ نہیں ہوتا، روٹی پانی چھوڑنے کا تو روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو در حقیقت بندے کے پورے وجود کا ہے۔ آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ناک کا روزہ ہے، دماغ کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے۔ اگر یہ روزہ نہیں رکھتے تو کم من صائم، کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تو ہمارا ان میں شمار نہ فرما۔ حضرات ذی وقار، روزہ انگ انگ کا، ایک ایک حصے کا روزے کی کیفیت تو یہ ہے، بندہ لڑنے کے لیے آیا، گالی پہ اتر آیا، کیش میں آ گیا، آگے بڑھنا چاہتا ہے، طاقت اس کے پاس بھی ہے، اس کو روک سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے اور دو بدو اس کو جواب دے سکتا ہے، مگر شریعت اور روزہ اس کو کہتا ہے نہ، گالی کا جواب گالی نہ دینا۔ وہ مکہ لے کے آیا تو مکہ نہیں اٹھانا، وہ ڈنڈا لے کے آیا تو نے ڈنڈا نہیں اٹھانا، تو کہہ فقل انی صائم، میں روزے سے، میں
روزے کتنا بڑا درس ہے، تحمل کا، صبر کا، بردباری کا۔ حضرات ذی وقار، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، اور اپنی زندہ تاریخ پہ کبھی نگاہ دوڑا کر دیکھ۔ جب مسلمان فتح پہ فتح کرتے جا رہے تھے، ایک پل سے مسلمانوں کے لشکر نے گزرنا تھا، دشمن نے سوچا جب تک ان کو داغی نہ کر لیں، داغدار نہ کر لیں، یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے پل کے دونوں طرف خوبصورت لڑکیاں، نوجوان، بڑی زیب و زینت کروا کے کھڑی کر دی، اور سوچا یہ اگر مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی نوجوان کی میلی نظر پڑ گئی تو فتح ان کی شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ مگر کمال درس ہے، کمال تربیت ہے، کمال ایمان ہے، کمال پیام قرآن ہے، کمال پیام رمضان ہے۔ حضرات، یہ مجاہدین جو اسلحہ سے لیس تھے، جوان رانا تھے، آج دشمن کو ڈرانے والی چال سے چل رہے تھے، مگر یہ ایسے گزرے یغضون ابصارہم، کسی ایک فرد نے بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ پل کے کناروں پہ کون کھڑا ہے۔ انہیں کہنا پڑا کہ ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جن کا حیا اتنا عمدہ ہو۔ حضرات، ماہ مبارک درس حیا دیتا ہے، درس غیرت دیتا ہے، یہ حیا کا درس دیتا ہے۔ اگر تو نے روزہ رکھ کر کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا لی، روزے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ 30 دن یہ ٹریننگ کروائی کہ جو کام تو نے روزے سے کیا شریعت تقاضا کرتی ہے، باقی 11 مہینے بھی اپنے حیا کا تحفظ اسی طرح کر، اپنے حیا کا تحفظ اسی طرح کر۔ حضرات ذی وقار، آئیے آگے بڑھیے۔ کان بری بات نہ سنے، بری بات نہ سنے، روزہ پیغام دے رہا ہے۔ آنکھ بری طرف اٹھے نہ، بلکہ یہاں تک کہ لوگوں کا بھی ہم نے اپنے اسلاف میں دیکھا کہ ایک مرتبہ جوان رانا ہے، نگاہ اٹھ گئی ہے اور مچلی نگاہ، انگلی لے کے ڈیلا باہر نکال دیا کہ جو آنکھ میرے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتی، مجھے اس آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، آنکھ، کان، ناک، اس کا تحفظ۔ اور اب آئیے تیسری طرف، وہ ہے پیام توحید۔ روزہ جہاں اتحاد امت کا درس دیتا ہے، ایک ہی وقت میں کھانا شروع کیا، ایک ہی وقت میں بند کر دیا۔ افطاری، سحری تقریباً ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت میں ساری قوم کھانا بند کر دیا، ایک ہی ٹائم پہ آواز ہے اللہ اکبر، ساری قوم نے کھانا شروع کر دیا۔ درس اتحاد دیا اور ساتھ درس توحید دیا، توکل بھی دیا، ایمان بھی دیا۔ اور اس کے لیے صرف ایک روایت پہ اکتفا کر کے آگے بڑھوں گا۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، آپ کو یاد آ جائے گی۔ ایک بادشاہ جس کا سارا نظام جادو پہ چلتا تھا، جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا کوئی نوجوان بچہ ذہین دے جس کو میں اب ٹریننگ دے لوں، کیسے سسٹم چلے گا۔ ذہین بچہ قوم کا تلاش کیا، جادوگر کے حوالے کیا۔ یہ گھر سے روزانہ سبق لینے کے لیے اپنے استاد جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ قسمت اچھی ہو تو مولا رستے میں ہی کام بنا دیتا ہے۔ رستے میں کہ راہب، مولوی، یہ لفظ کیا لے اپنا، اس کی بھی جھگی ہے، اس کا بھی ٹھکانہ ہے، خیمہ لگا ہوا ہے۔ تھوڑا آواز شور نہیں معمولی جگہ، ٹھیک ہے، آواز صاف ہے، شور تو نہیں، چلو پھر ٹھیک ہے، بس اچھے رکھو تھوڑا۔ حضرات، یہ جاتے ہوئے سوچنے لگا اس کی بات بھی سنوں، یہ کیا کہتا ہے۔ راہب کی بات تھی، ایمان کی بات، کلمے کی بات، انسانیت کی بات، جنت کے راستے کی بات، یہ دل کو لگتی ہے، دل کو کھینچتی ہے۔ اگر مقدر نہ بگڑ جائے، قسمت ہی نہ ہار جائے، اس کے اندر چاشنی ہے، کشش ہے، کھینچتی ہے، یہ خواہ مخواہ بندے کو زبردستی قابو کر لیتی ہے۔ اس کی باتیں سنی، متاثر ہوا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، خلاصہ ویسے لمبی حدیث ہے۔
یہ روزانہ ایسے کرتا، راہب کے پاس بیٹھتا، اس سے بھی تعلیم لیتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا۔ اب جادوگر اس کی پٹائی کرتا، لیٹ آئے ہو، جاتے ہوئے پھر اس کے پاس بیٹھتا، گھر والے مارتے کہ تم لیٹ آئے ہو۔ اب دونوں طرف سے جب یہ لیٹ آنے کی شکایت میسر آئی تو راہب سے کہا استاد سے کہ حضرت اب کیا کروں؟ تو اس طریقہ یہ نکالا، گھر والے پوچھیں تو کہو جادوگر استاد نے لیٹ کیا، وہ کہے تو بولو گھر والوں نے لیٹ کیا، اور کام کرتے جاؤ۔ یہ دونوں سے سیکھتا رہا، جادو بھی سیکھتا رہا اور ایمان کی دولت بھی سمیٹتا رہا۔ آج آ رہا تھا، رستے میں بند ہے، ٹریفک جام، ہر طرف لوگ کھڑے ہیں، چوک ہے اور کیوں ہے، اور اس چوک کے اندر شور ہے۔ میں تو پہلے پیچھے تک آیا ہوں۔ اس چوک کے اندر ایسا کوئی لفظہ دابہ، خطرناک قسم کا کوئی جانور ہے جس سے لوگ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، ٹریفک جام ہے، کوئی بندہ جرت کر کے اس کو آگے بڑھ کے اس کو ہٹانا نہیں چاہتا، مارنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا آج بڑا اچھا موقع ہے، آج آزمانے کا وقت آ گیا۔ پتھر اٹھایا زمین سے، کہا رب اگر تجھے راہب کی تعلیم زیادہ پسند ہے جادو والے کی تعلیم سے تو پتھر پھینکنا میرا کام ہے اور اس جانور کو ختم کرنا تیرا کام ہے۔ کینکری تھی، پتھر کیا تھا، ایسے پھینکا جس سے وہ مر گیا، حتیٰ یمضی الناس، راستہ کھل گیا، لوگ جانے شروع ہوئے۔ اس نے جا کر یہ واقعہ اپنے استاد راہب کو، مولوی کو بتا دیا۔ اس نے کہا بیٹا یا غلام، بچہ تھا نا، یا غلام، بیٹے آج تو عظمت میں میرے سے آگے ہو گیا ہے، آزمائشیں آئیں گی، ذرا ایک مہربانی کرنا، میرا پتہ نہ دینا کہیں پھنس جاؤ تو۔ ٹھیک ہے استاد جی۔ یہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب ایمان تو ایسی دولت ہے، میں جیسے قرآن بھی کہتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر تاثیر ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کوئی آتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ بینائی واپس کر دیتا ہے۔ کوئی کوڑی والا آتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جو بیمار آتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ شہرت ہوگی، مشہوری، یہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب کا لفظ ہے، مصاحب کہتے ہیں وزیر کو۔ اس کا ایک وزیر تھا، ایسی ہوا آئی، بیمار ہوا، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی، نابینا ہو گیا۔ اس کو پتہ چلا ہے کہ بچہ ہے جس نے جادو کی تعلیم جادوگر سے لی ہے، سنا ہے وہ اس طرح آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹرک بھر کر لے گیا تحائف کا، اور جا کے کہنے لگا یا غلام، بیٹے اگر تو میری نظر واپس کر دے تو یہ سارے تحائف میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا جناب میں کون ہوں تیری نظر ٹھیک کرنے والا، میرے اندر تو یہ قوت نہیں ہے کہ میں تیری نظر کو ٹھیک کر دوں۔ ہاں ایک کام ہے، تو اگر مان لے ایک بات تو میں اس رب سے دعا کروں گا، یقین پورا نظر آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے کہا انا کی آنکھیں دو اکھا، وہ تو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے کہا چلو میں مان لیتا ہوں۔ اس کو اس نے ایمان کی دولت دے دی، دعا مانگی، اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور اس کی نظر درست ہوگی۔ اب یہ دربار میں جا کے بیٹھا، بادشاہ نے دیکھا میرا وزیر تو دیکھ رہا ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں۔ کہا مر رد بصرک، تیری نگاہ کس نے ٹھیک کی، تیری آنکھیں کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا میرے اللہ نے لوٹائی، میرے اللہ نے لوٹائی۔ اس نے کہا اچھا میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی ہے؟ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا کہ میرے وزیر ہوتے ہوئے میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔
کہنے لگا ہاں جناب بھول میں رہے، ربی و ربک اللہ، صرف میرا نہیں میرا بھی اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ اس کو تو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا بلاؤ اس بچے کو جس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، خراب کر دیا بندہ۔ اس کو بلایا گیا اور اس کو پوچھا گیا، اتنا تشدد کیا اتنا تشدد کیا، انسان ہوں پیالہ و ساغر تو نہیں ہوں میں۔ بالآخر بتا بیٹھا کہ فلاں راہب سے مجھے یہ نور ملا ہے۔ اب وزیر بھی موجود ہے، یہ بچہ یہ بھی موجود ہے، اس مولوی صاحب کو بھی بلایا گیا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے بادشاہ نے کہا وزیر کو سامنے کرو۔ کہا چھوڑتا ہے اس ایمان کو، اس دولت کو چھوڑتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کی راگنی بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا جی یہ نہیں، وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کلمہ میرے لواں وچ رچ گیا جی میں دودھ وچ کھنڈ ملا، یہ تو نہیں نکل سکتا، یہ تو میرے انگ انگ میں آ چکا، یہ نہیں نکل سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، فوزل منشار آری منگوائی گی 2 طرف سے چلانے والی، سر کی مانگ پہ رکھی آری اور رکھ کے کہا ہاں اب بتاؤ پلٹتے ہو کہ نہیں پلٹتے؟ کہا جی یہ نعمت تو پلٹانے والی ہے ہی نہیں، میرا بھی رب اللہ بادشاہ تیرا بھی رب اللہ۔ آری چلائی، 2 حصے کر دیا آنکھوں کے سامنے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے تفتیش کا کھانے والوں کا، ملزم جو اصل جس کی تفتیش کرنی ہوتی ہے اس کو بٹھا لیتے ہیں، دوسرے کے پانجا فٹ کرتے ہیں، ہاں بھی اوے مننا ہے کہ اوے مننا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب پہلے وزیر کا اس نے کام کیا، پھر راہب کو بلایا اور پھر بادشاہ نے کہا بیٹے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بچے سے کہ ماشاءاللہ میں نے جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا تو نے خوب وہ علم حاصل کیا ہے، اب تیرے ہاتھ سے نبینے ٹھیک ہو رہے ہیں، بیمار درست ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ میرا انتخاب درست تھا، تو بہت اچھا بچہ نکلا ہے۔ اب ایمان چھپانے والی شے نہیں ہے۔ کہا بادشاہ تجھے بھول لگ گئی، جادو نہیں، میرا رب کرم فرما رہا ہے، میرا اللہ کرم فرما رہا ہے۔ اب اس کو تو کچھ نہ کہا، اس کے سامنے راہب کو بلایا، اس پہ بھی یاری رکھی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ کہا آپ بتاؤ؟ کہا بادشاہ کیا بتاؤں؟ یہ نعمت وہ ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے۔ توحید کی نعمت ایسی ہے کہ یہ تو نہیں چھوٹ سکتی، یہ میرے سے جا نہیں سکتی۔ اس نے کہا اچھا ایسے کرو بری فوج کو بلاؤ۔ فوج کو بلایا گیا، کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ، وہاں جا کے پوچھو چھوڑتا ایمان کہ نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا تو دھکا دے دو، اس کی ٹکڑے ہو جائیں، ہڈیاں ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ اچھا بڑا دستہ تھا، دستہ پورا، حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی کافی لوگ تھے۔ پہاڑ کی عین چوٹی پہ پہنچے اور وہاں جا کے کہا ہاں بھائی ایمان چھوڑتا کہ نہیں چھوڑتا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مختصر سی کی، اللہم اغفریہم بما شئت، اللہ تیرے لیے ہی میں نے سب کچھ کیا ہے، تیرا ہی بن گیا ہوں، ان سے تو بچا جیسے تو چاہے، جیسے تیری مرضی۔ زلزلہ آیا، پہاڑ پھٹ گیا، ایک پتھر پہ اللہ نے بچے کو خیریت سے زمین تک پہنچایا، دستہ سارے کا سارا پار ہو گیا، ختم ہو گیا، نشان ہی مٹ گیا۔ ایمان اتنی دولت ہے جو ماہ رمضان دے رہا ہے، ایمان یہ آیا بادشاہ کے سامنے، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا وہ کہاں ساتھی تیرے فوجی؟ کہنے لگا وہ میرے رب نے سنبھال لیے ہیں، میرے رب نے سنبھال لیے ہیں اور مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ اس نے کہا چلو یہ بحری فوج بلاؤ، کہا کشتی پہ بٹھاؤ، دریا کے عین درمیان میں لے جاؤ، وہی سوال کرو چھوڑ دے ایمان، نہ چھوڑے دھکا دے دو، دریا برد کر دو، نشان مٹا دو۔ عین کشتی پہ دھکا دینے لگے، پھر ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا، اللہم اغفریہم بما شئت، مولا جیسے تو چاہے بچا لے۔ نیچے سے طغیانی آئی اور یہ کشتی ساری الٹ پلٹ ہوئی،
سارے فوجی مارے گئے، ایک تخت پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا پھر کنارے آ لگا، آ گیا پھر بادشاہ کے سامنے، کہو تیرے ساتھی، کہ جی وہ میرے اللہ نے سنبھال لیے، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ اس نے کہا کوئی طریقہ بھی ہے؟ اب حضرات میں بات ذرا مختصر کر رہا ہوں۔ اس بچے نے کہا ہاں بادشاہ، تو مجھے نہیں مار سکتا، یہ ہے وہ ایمان جو میں کہہ رہا تھا، تو نہیں مجھے مار سکتا، میری زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نہیں مار سکتا مجھے، استعمال کرو اور کہو تیر چھوڑ رہا ہوں، وہ تیر آئے گا میری کن پٹی پہ لگے گا، مجھے شہادت مل جائے گی، تیری خلاصی ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ تو ہونا چاہیے، چنانچہ اس کا تیر لیا، کہا اس بچے کے رب کے نام پہ تیر پھینکتا ہوں، سمجھا رہی بات؟ بچے کے رب کے نام پہ تیر سیدھا کن پٹی پہ لگا، اس طرح اس نے ہاتھ رکھا، خون بہا اور یہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اب جتنی عوام تھی ان کی میجارٹی، اکثریت نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے۔ ایک نہیں سنبھالا جا رہا تھا، اب ریلے آ گئے۔ اس نے کہا وہی خوف تھا بادشاہ سلامت، جو خاص ٹیم ہوتی ہے کیبنٹ، وہی ہوا جس سے ڈر رہے تھے۔ کہنے لگے ایسے کرو، کھائیاں کھود لو، گہرے چاروں طرف، ایک ایک کو پکڑو، آگ جلاؤ، اس میں پھینکتے چلے جاؤ، کوئی اور حل نہیں ہے۔ ایک بی بی آئی ہے، اس کا معصوم بچہ ابھی بات بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، ظالم جلاد نے بچہ چھین کر چھاتی سے کھینچ کر آگ میں ڈالنا چاہا، ماں کپ کپائی اور گھبرائی، بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ماں اپنے جگر کو کیسے دیتی؟ جب زور سے کھینچ کے پھینکا اندر، اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی، کہا ماں گھبرا نہیں، صبر کر، چھلانگ لگا، یہ آگ تو سکون والی ہے، یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ اللہ جب چاہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما۔ حضرات ذی وقار، دوسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ نعمت توحید، ویسے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء یہی دعوت لے کے آئے لا الہ الا اللہ، ہے مشکل، ہے مشکل، مشکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں چو گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، نگاہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے اور اس پہ قائم رہنا قدر مشکل ہے، مگر یہی وہ پیام ہے جو ماہ رمضان دے رہا ہے۔ کہا اے بندے، جس رب سے ڈرتے ہوئے گرمی کا سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اس رب کی قوت، طاقت، عظمت، قدرت پہ کامل یقین کر لے، اللہ ساری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ تیسرا اور آخری پیغام ہے تو بہت، مگر آج کا چوتھا، حضرات ماہ مبارک نے ایک اور درس دیا، وہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، بے پناہ محبت، ایسی محبت جو سارے جہان سے بڑھ کر ہو، ایسی محبت جو سب محبتوں پہ غالب آ جائے، سب رشتوں پہ غالب آ جائے، اور ایسی محبت جو محبوب کی اداؤں پہ فدا ہونے کا طریقہ سکھا دے۔ سمجھے میری بات کچھ؟ ایسی محبت جو محبوب کی اداؤں پہ قربان ہونے کا طریقہ سکھا دے، پھر بندہ یہ نہ کہے وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ حضرات آج ضرورت ہے فرقہ بندی کے بندھنوں سے آزاد ہو کر، اللہ کی توحید کے نور کو سینے میں لا کر، آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کی محبت کا دیپ جلا کر، سرور کونین علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا کر آج ہم پھر عظمت رفتہ کو پا سکتے ہیں۔ حضرات وہ اس طرح محبت ہو، میں اس کی ایک حدیث عرض کروں۔ صحابی ہیں
حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ شاب ہمہ الآخرہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی میں فکر صرف آخرت کی، یا اللہ اگلی منزلیں بڑی مشکل ہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی عزیز، جتنا بھی گہرا دوست ہو مٹی ڈال کے واپس آ جاتا ہے، ساتھ کوئی نہیں جاتا، مشکل منزل ہے، مشکل تنہائی ہے، جدائی ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اکیلا ہے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار اس مشکل ترین سفر کے لیے سرور کونین علیہ السلام کی محبت انہیں آخرت کی فکر کرتا ہے، اور کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ دن کو تو آپ کے خادم آگے پیچھے، صحابہ آگے پیچھے، کیوں نہ ہو میں رات کو حضور کے در دولت پہ جا کے بیٹھ جاؤں، شاید محبوب کو رات کو ضرورت پڑے تو خادم حاضر ہو۔ کہتا میں گیا، ساری رات بیٹھا رہا، حضور سرور کائنات علیہ السلام باہر تشریف نہ لائے۔ میں دوسری رات پھر چلا گیا، آپ نہ آئے۔ میں تیسری رات پھر چلا گیا، قسمت میری جاگی، جناب کو ضرورت پڑی، دروازہ کھولا، باہر آئے، دیکھا حضرت ربیہ۔ کہا ربیہ یہاں کیسے؟ کہا محبوب میں تو کئی راتوں سے یہاں آ کے بیٹھ رہا ہوں، پانی ساتھ لایا ہوں، محبوب کو ضرورت پڑ جائے تو خادم حاضر ہو۔ فرمایا ربیہ تو نے تو آج کمال کر دی، اتنی خوشی ہوئی حضور کو کہ چہرہ دمکنے لگ گیا۔ فرمایا پانی ہی کی ضرورت تھی آج مجھے، حضرت ربیہ پاک محبوب کو وضو کروا رہے ہیں، پانی تو ساتھ لے کے آئے تھے۔ سرور کونین تاجدار حرمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ چہرہ چمک اٹھا اور فرمایا سل ربیہ مانگ، کیا چاہیے؟ موقع ہے، سحری کا وقت ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آوازیں دے رہا ہے، اور کائنات کا امام اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے سل مانگ، کیا چاہیے؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور تھوڑا سا سوچنے کا موقع دے دیں۔ فرمایا سوچ لو۔ جناب ربیہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ گھر میں فاقہ تھا، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے تھے، کئی دن فاقہ آتا تھا، چاہتا تو باغ مانگ لیتا، چاہتا تو دنیا مانگ لیتا۔ کہا نہیں ربیہ تو نے تو ساری جوانی بھی آخرت کے لیے لگائی ہے، دنیا تو گزر جائے گی جیسے تیسے ہے، جنت مانگنی چاہیے۔ اور جنت میں بھی کہا منفرد شے مانگیے، منفرد شے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ٹھیک ہے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا ربیہ جی محبوب فرمائیے، سوچ لیا کیا لینا ہے؟ حضرات اب توجہ کرنا اس فکرے پہ، حدیث کے اس ٹکڑے پہ۔ کہا پیارے سوچ لیا ہے، کیا؟ کہا کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے، کوئی شے نہیں چاہیے، صرف ایک خواہش ہے مرافقتک فی الجنہ، اللہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما دے، جنت میں آپ کا ساتھ میسر آ جائے۔ آپ نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا، او غیر ذالک اور مانگ اور بولو۔ کہا پیارے کچھ نہیں چاہیے، کمال الفاظ حدیث کے، کچھ نہیں چاہیے، آپ مل گئے تو سارا جہان مل گیا، آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا۔ حضور آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا وہ میں ضرور آپ کو یاد کرواؤں گا۔ آپ نے فرمایا ربیہ پھر ایسے کر، آئنی علی نفسک بکثرت السجود، نماز زیادہ پڑھ کر، نفل نماز پڑھ کر میری مدد کر تاکہ اللہ تجھے قیامت کو میرا ساتھی بنا دے۔ یہاں توجہ دلائی گئی، نماز، کثرت سجود۔ حضرات ذی وقار بلا شبہ
یہ نماز ساری دعا کی دعا ہے. اور یہ ذہن میں رکھے آئی ہے بات، پہلے اس کا چیپٹر تو گزر گیا مگر کہہ دیتا ہوں، نماز کی سمجھ آ جائے، ہمیں نماز کا پتہ چل جائے. کاش میری قوم نے الجبرا سیکھ لیا، فزکس پڑھ لی، کیمسٹری سیکھ لی، میتھ جان لیا، انگلش پڑھ لی، مگر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں نہیں پتہ چلا تو روزانہ رب کے ہاں جو حاضری دیتے ہیں وہ نہیں سیکھ سکے. اس کا ترجمہ ہی نہیں ہمیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں ہے. حضرات کو مشکل سودا نہیں ہے، 1-1.5 مہینے میں ایک نماز پہ 4 منٹ 5 منٹ رکھ لیں، ایک لفظ کا قاری صاحب ترجمہ شروع کروا دیں. ایک نماز مغرب رکھ لیں، عشاء رکھ لیں، فجر رکھ لیں، 2 لفظ کر کے آپ پڑھیں. کونین کا رب گواہ ہے، پوری ایمانی قوت اور وثوق سے کہتا ہوں، جب بندے کو اندازہ ہو میں کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں. ذہن رکھیے، بندہ فقیر ہے، بندہ غلام ہے، رب مالک ہے. تکبر آئے گا مالک بننے کی کوشش کرے گا، فقیر بنے گا تو رب اس کو غنی کر دے گا. اللہ اپنی مہر رحمت نازل فرما دے گا. تو نماز در حقیقت ساری کی ساری یہ اللہ کا بندے پہ بڑا احسان ہے کہ جا کاروبار کر، کام کر، اور زور ہونے والی ہے. یہاں آواز دے دی مسجد میں آ کر ایک مؤذن نے، یہ شاید پہلے بھی یہاں میں ایک دن کہہ گیا تھا، دہرا دیتا ہوں، 4 مرتبہ کہا اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ، فکر نہ کر گاہک نہیں جائے گا، روزی میرے پاس ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی رب کے گھر میں آ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہی الہ، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی بیٹے دینے والا، اللہ ہی روزی دینے والا، اللہ ہی رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے. 2 مرتبہ کہا. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا شہد ان محمد رسول اللہ، تیرا الہ، تیرا رہبر، تیرا پیشوا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کی رہنمائی میں آ. پھر یہ 4 باتیں منا کر تینوں، اللہ سب سے بڑا، اللہ ہی الہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول. پھر کہا اگر یہ تینوں باتیں سچی ہیں تو حی علی الصلاۃ، کام چھوڑ مسجد میں آ. اگر یہ سچی ہیں، اور یقیناً یہ کوئی شک تو نہیں بھائی، سچی ہے نا. اگر یہ سچی ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی الہ ہے، اور حضور ہی رہنما ہے، تو پھر اگر سچی ہے تو حی علی الصلاۃ، پھر مسجد سے آ. فکر نہ کری اوندے نو گاگ دوڑ جائے گا. حی علی الفلاح، یہاں آ کامیابی پا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا. حضرات نماز پھر آپ نے یہ بھی فرمایا. ایک نماز میں نے دیکھا ایک دفعہ، بڑے تقریباً کوئی 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، غالباً سن 73 کی بات ہے. لنڈی کوتل سے میں واپس پشاور آ رہا تھا. پٹھانوں میں یہ بڑی اچھی عادت ہے، نماز کے وقت وہ سواری روک لیتے ہیں، بس روکتے ہیں. ایک ان کے وضو بڑے پکے ہیں ماشاءاللہ، یہ صبح کر لے تو رات تک لے جاتے ہیں. اکثر کے وضو تھے، جلدی جلدی گئے تو نماز میں بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں، فوری کھینچی اور کام سرے لگایا. اب وضو تو میرا بھی تھا، مجھے تجربہ تھا، میں نے لنڈی کوتل سے وضو کر لیا تھا، وہاں کے ماحول کلچر کو میں جانتا تھا. اب میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہ آج نماز جلدی جلدی پڑھنی، بڑی میری کوشش تھی. ابھی میری 1 رکعت مکمل ہوئی، دوسری کے میں ابھی فاتحہ میں تھا، کو سارے پڑھ کے جا کے بس میں بیٹھ گئے. اور کنڈکٹر وہاں سے آواز لگا رہا، اور شیخہ داڑیاں نو شیخہ زرکوا تراوی نیت کڑے دا، اور جلدی کر. شیخہ کہتا تراویاں نیت کے بہ گیا. اب میں 1.5 رکعت پہ پہنچا ہوں،
ماشاءاللہ وہ تجربہ کار تھے، کھینچ کے کام. بڑی میں نے کوشش کی، یا اللہ بس والا بڑا تنگ، پھر کنڈکٹر کھٹکاتا زور سے، شیخا زر زر کھوا تھرا ہوئی نیت کھڑے دا زر کھوا، جلدی کرو جلدی کرو، کیا کر رہے ہو. بڑی ٹینشن دی اس نے، ایسے ہے جیسے موبائل بندہ کبھی بند کرنا بھول جائے اور پھر کوئی اوڈ چمبڑ جائے تو چٹ چٹ بند کری جاوے، بس وہ حال ہو گیا، وہ اشر ہو گیا. بڑی مشکل سے سلام پھیرا، دوڑ کے گیا. کنڈکٹر کہنے لگا شیخا صرف دیر رکھتا منزل کھڑے دا 10 وقت لگی دے، تینوں لگتا نماز پڑھی ہے، تو سنتا بھی نہیں پڑھی ہے، نفل بھی نہیں پڑھے، اینا ٹائم لایا. میں چپ کر رہا. انہیں پھر کیا، میں کہا یارا زم منس کھڑے دا، کہ دا خلق نہ دا منس کھڑے دا، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو نے اکیلے نے پڑھی ہے. میں نے کہا انہوں نے پڑھی ہے مگر ان کی تو ذرا قریب ہی چڑھی ہے. کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نماز اگر سمجھ آئے مالک کا بڑا کرم ہے اس امت پہ کہ جا کاروبار کر، دکان پہ جا، دفتر میں جا، ملازمت کر، آواز آئی تو آ، راز و نیاز کی رب سے باتیں کر لے. یناجی ربہ، نماز میں بندہ رب سے مناجات کرتا ہے، مذاکرات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. بہت پہلے ایک میں لفظ کہا کرتا تھا، آج دہرا دیتا ہوں. قیامت کے دن فرض نماز کا سوال ہوگا، سنتیں کمی کوتاہی پورے کرنے میں ڈالی جائے گی، لیکن سنتوں کی بہت توجہ کرنی چاہیے، نوافل بھی پڑھنے چاہیے. اب ہمارے بڑا آسان ہے یہ مسئلہ سمجھانا میرے لیے آج، چونکہ یہ زمانہ کمپیوٹر کا اور خاص کر موبائل کا ہے. موبائل کا میرا نمبر اکثر کوئی آتا نا تو 0300 کے ساتھ نمبر 301 ملا دے کوئی، میرا نمبر نہیں ملے گا، کسی اور کا مل جائے گا. اب پورا نمبر میں سے ایک فگر رہ جائے، میرا 76 64 196 9 رہ گیا یا 1 رہ گیا، نمبر میرا نہیں ملے گا. اب رب کا بھی نمبر ہے، وہ بلا رہا ہے، بات کر، کال کر، میرے پاس آ، یناجی ربہ ہوں. نماز مومن کی معراج ہے، نماز مناجات ہے، یہ پیغام ہے، اور آ میرے ساتھ بات کر. اس نے اپنا نمبر دیا رب نے. اب نمبر پورا ملے گا تو رب ملے گا نا، بات ٹھیک ہے. رب کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 24434. تو نمبر پکا لیا جی، 24434. میں نے کہا فرض کا سوال ہوگا، صبح کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. نمبر پورا ہو گیا، 24434. آگے سمجھ بات. اب ایک آدمی 100 والا 2 ہی نہ گھمائے، باقی گھماتا رہے تو بات بن جائے گی. یا ان میں سے عشاء چھوڑ دے 4، وہ نہ آئے تو نمبر لگے گا. حضرات پہلی بات ہے کہ فگر پورے ہند سے پورے، تو پھر نمبر ملے گا تو اللہ کہے گا ہیلو، ہاں جی بتائیں بندے کیا چاہتے ہو. وہ ایسا مہربان ہے، ایسا مہربان ہے. کوئی آئے، ابلیس آیا، اس نے کہا فنظرنی، یا اللہ مجھے مدت دے دے، مہلت دے دے. کہا جا مہلت ہے. یا اللہ کچھ اختیار بھی دے دے. کہا جا تجھے اختیار ہے. کہا مولا پھر تیری عزت کی قسم ہے کوئی سرے چڑھو میں نہیں جانے دوں گا. مولا نے کہا مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، جو میرے در پہ جھک جائے گا میں اس کے رستے آسان کر دوں گا. مجھے بھی میری جلالت کی قسم ہے. جا لالا ٹل، لگا اپنا پورا زور. حضرات یہ مناجات ہے، مذاکرات ہے رب کے ہاں، اور یہ پیغام رمضان کا. جو نماز اب جماعت سے پڑھ رہے ہو پورا سال اس کو قائم رکھنا ہے. اور حضرات اسی طرح آخری میری گزارش، اور آج کی گفتگو میں اسی پہ پوری کر رہا ہوں، اگرچہ میں نے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی باتیں کی ہیں. ایک اصول اپنا لو، زندگی بھر کام دے گا. رات کو سونے سے پہلے دل کی تختی کو صاف کر کے سو جاؤ. تختیاں کا زمانہ ہی نہیں رہا ہوں تے نویں سکولوں نے ہور کم بناتا. اسی تختیاں والے ہیں پرانے، وہ پوچھ لینی پھر لکھ لینی. میں اس لیے ہمارے یہاں تو تختی ہے. دل کی تختی کو صاف کر کے سو. رات بستر پہ جائے تو کسی بندے کے بارے میں تیرے دل پہ کوئی داغ اور نقطہ نہ ہو. زندگی بھی آسان ہو جائے گی، نعمتوں کی بھی برکھا برسے گی انشاءاللہ. ایک صحابی آیا، خود اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا، ایک آدمی آیا، کہا حضور فلاں بندہ ایسے ایسے. فرمایا اس کو تتق اللہ، چپ ہو جا،
میرا دل تو صاف رہنے دے، میرا دل تو صاف رہنے دے۔ حضرات تکبر، حسد اور ضد سے دل کی تختی کو صاف کر لے، کونین کا رب گواہ، بہت سارے مسائل از خود حل ہو جائیں گے۔ اور آخری چند دن باقی ہے، رب سے دعا کیجئے، دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں، دعا سے بڑا ہدیہ کوئی نہیں، دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں، دعا سے بڑا ہدیہ کوئی نہیں۔ اس پہ گفتگو کبھی اگلی مجلس میں کریں گے۔ آج اسی دعا پہ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان نے ہمیں عظمت رفتہ کو لوٹانے کا درس دیا، درس توحید دیا، آنکھ، کان، ناک اور دل، التقویٰ ہا ہونا، اس کی اصلاح کرنے کا درس دیا۔ حضرات ایک بندہ لڑنا چاہے، اگلا نہ لڑے، لڑائی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں دو ہاتھوں نہ تاڑی بجتی ہے، اٹ میکس ٹو ٹو میک اے کوارٹر، یہی کہتے ہیں نا، دونوں ہاتھوں سے تالی لگتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں شریعت کا درس تو اتنا عمدہ ہے، ایک بولے کہ بھائی جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، چھوڑ دو میں نے تیری بات سنتا، لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ آج قتل و غارت، معمولی بات پہ سر پھٹ رہے ہیں، تھانے آباد ہیں، کچہریاں آباد ہیں، مسجدیں بے آباد ہیں۔ یہ نقصان ہے، تھانے آباد ہے، جاؤ شام کو لینے لگی ہوتی ہیں، معمولی بات پہ جھگڑا، معمولی بات پہ جھگڑا، اور رات کو دل کو حسد تکبر سے صاف کر کے سو جاؤ، اور کوشش کرو کل جنازے پہ یہ اعلان نہ ہو کہ اس کے ورثاء ذمہ دار ہیں، اپنا معاملہ دنیا میں صاف کر کے جاؤ، اللہ کی رحمتوں کے فرشتے تمہارے منتظر ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل سے اس ماہ مبارک کی خیر و برکات ہمارا مقدر بنا دے۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی بے ربط جو میں نے باتیں کی ہیں، اللہ تو ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنے بندوں کے دلوں پہ اتار دے۔ یا اللہ اپنے کرم اور فضل سے امت مسلمہ کو پھر عظمت رفتہ نصیب فرما دے، عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو حسد، تکبر، بغض اور ضد سے صاف فرما دے، اپنی نعمت سے مالا مال فرما دے، آپس میں محبت عطا فرما دے، بڑوں کا ادب کرنے کی، چھوٹوں پہ شفقت کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ویسے تو آج کی گفتگو میں ایسی کوئی چیز نہیں سوال والی، تاہم پھر بھی میری ایک عادت ہے، کسی بھائی نے گفتگو کے حوالے سے یا ویسے کوئی اشکال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، ورنہ دعا کرتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی پوچھنی ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ اشکال میری گفتگو میں کسی بات کا آیا ہو یا ویسے کوئی ذہن میں سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادک الصالحین، واجعلنا من عبادک المخلصین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ تیرے اس پیارے مہینے کی طاق رات ہے، جس رات میں مولا لیلۃ القدر ہے، اے اللہ لیلۃ القدر ہمارا مقدر بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے قیام و صیام کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری بشری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے بزرگ جو تیرے پاس آ چکے ان سے پیاروں والا سلوک فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا،
اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت نصیب فرما۔ مولا مرتے دم کلمہ طیبہ ہمارا مقدر بنا دے۔ اللہ مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ حاضرین کے جائز جو ارادے اور خواہشات ہیں پورا فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، مقروض لوگوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں، اپنے کرم سے نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ مولا جو والدین بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، آسانیاں فرما دے، بہتر اسباب بنا دے، آسانیاں فرما دے، بہتر اسباب فرما دے۔ یا اللہ بچیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں، بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد فرما اور خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو محبت والا بنا دے، اللہ ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دے، اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو بزرگ موجود ہیں ان کی عمر میں برکت فرما، چھوٹوں پہ شفقت کا جذبہ نصیب فرما، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما۔ مولا تیری رحمت اور توفیق سے جو ٹوٹے پھوٹے کلمے کہے انہیں اپنی رحمت سے بہتر بنا دے، اپنے کرم سے یا اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اتار دے۔ اللہ اولاً مجھے اس تحریک کا محرک بنا دے، پھر میرے بھائیوں کو یہ محبت عطا فرما دے۔ اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، آئی ہوئی اس وبا سے ہمارے سمیت پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ یا اللہ وطن عزیز بڑی کرسی میں جا رہا ہے، مولا تو کرم فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اصل میں تیرے پاس ہی سب چیزوں کی شفا اور علاج ہے، مولا اس بیماری کو اب ہمارے دیش سے دور بھگا دے۔ اللہ ہمارا دیش تو پہلے ہی بڑا مزمحل ہوا ہے، اپنے کرم اور فضل کی برکھا برسا کر ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کاروباری بندھنوں کو دور فرما، رزق حلال وافر عطا فرما، اپنے خزانوں سے عطا فرما، اپنے در کا محتاج رکھ مولا، کسی کا محتاج نہ کر، اللہ اپنے در کا محتاج فرما۔ اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہماری عبادات کو، قیام اور شام کو قبول فرما لے۔ لیلۃ القدر کی خیر و برکات بھی ہماری سستیوں کاہلیوں کے باوجود ہمارا مقدر بنا دے۔ اے اللہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ رحم فرما، عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما، عالم اسلام کو جرت اور حوصلہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں غیروں کی سازشوں سے تو آپ بچا، واللہ خیر الماکرین، تیرے منصوبے سب سے بڑے ہوتے ہیں، اپنی قدرت سے ہمیں غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔